الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة رضي الله تعالى عنها دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فلم تهتش ولم تباله ثم دخل عمر رضي الله تعالى عنه فلم تهتش ولم تباله ثم دخل عثمان رضي الله تعالى عنه فجلست وسويت ثيابك فقال ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رانیں یا پنڈلیاں کھولی ہوئی تھیں. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اجازت طلب کی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور جس حال میں لیٹے ہوئے تھے اسی حالت میں بات چیت فرماتے رہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اجازت طلب کی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دی اور اسی حالت میں بات چیت فرماتے رہے. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اجازت طلب کی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور کپڑے درست کیے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، ایک دن نہیں ہوا، بلکہ کئی بار ایسا ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور بات چیت کی. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے تو ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر آئے تو آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پرواہ نہیں کی اور جس حال میں لیٹے ہوئے تھے اسی حال میں لیٹے رہے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سے فرمایا کہ کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. میرے معزز سامعین و ناظرین، یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر
امیر المؤمنین خلیفہ رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی، تو اس مناسبت سے آپ کے سامنے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ سب سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان کا نام، ان کا نسب اور ان کی قبولیت اسلام کے بارے میں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سرخ و سفید رنگ کے مالک تھے، میانہ قد، خوش منظر چہرہ، ہموار دانت جن پہ سونے کا خول چڑھا ہوا تھا، چوڑا سینہ اور گھنی باروب داڑھی، دراز گیسو جن کے سرے کانوں کی لو تک پہنچتے تھے، ریشم کی طرح ملائم اور دیدہ زیب کلائیاں جن پر سنہری بالوں کی بہتات، بیدار مغز، روشن خیال، علم الفرائض کے ماہر، صداقت، امانت، زہد، حیا، ایثار، فیاضی اور خشیت الہی کے خوگر تھے۔ نرم دل ایسے کہ جب کبھی کسی قبرستان کے پاس سے گزر جاتے تو بے اختیار رونے لگتے، لگاتار آنسوں کے بہنے سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ شیریں کلام، نرم دم گفتگو کرنے والے، کم گو، لیکن جب بولتے تھے تو جچی تلی بات کرتے تھے۔ شرمیلے ایسے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے، اور جود و سخا اور صدق و صفا کے پیکر تھے۔ سلیم الفطرت، پاکیزہ دل، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی قطعی طور پر شراب و شباب کو کبھی ہاتھ تک نہ لگایا۔ ایک کامیاب اور ہر دل عزیز تاجر جس کے پاس ہمیشہ مال و دولت کی فراوانی رہی، اور جس نے اللہ کے راستے میں اپنا مال بے درے خرچ کیا۔ ایسی شخصیت کہ جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ذو النورین کا لقب پایا، اور ذو النورین کا لقب پانے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ ان کی نکاح کے اندر دی، اور ان کی وفات کے بعد دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح آپ سے کیا۔ پہلے آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، تو دوہرا اعزاز ہجرت کا حاصل ہوا۔ ایسی شخصیت کہ جس نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کے سفارتی فرائض سر انجام دیے۔ ایسی شخصیت جنہیں غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر مدینہ منورہ کا نگران مقرر کیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی شخصیت کہ جس نے غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 اونٹ، 70 گھوڑے، 70,000 درہم، 1000 دینار اور وافر مقدار میں اناج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کیا، جس کی سخاوت، فیاضی، ہمدردی سے خوش ہو کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی، اور دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الہی میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ایک ایسی شخصیت جس نے عہد صدیقی میں قحط پڑنے کے نازک ترین موقع پر
اپنا پورا تجارتی قافلہ جملہ ساز و سامان کے مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، جس نے مدینہ منورہ میں یہود کی ملکیت کے اندر واقع کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، ایک ایسی شخصیت جس کے دور خلافت میں پہلی بار بحری بیڑے کو استوار کیا گیا، اور جس کے دور خلافت میں اسکندریہ، لیبیا، تیونس، مراکش، جزیرہ قبرص، جزیرہ ارواد، جزیرہ رہوڈس، خراسان، سجستان، تبرستان، کابل، آذربائیجان اور آرمینیا جیسے مشہور و معروف علاقوں پر اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرایا گیا۔ ایک ایسی شخصیت جس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ جدہ کے ساحل پر بندرگاہ بنانے کا حکم اپنے دور خلافت میں صادر فرمایا۔ اس سے پہلے سفینے شیبہ نامی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا کرتے تھے، جو مکہ معظمہ سے کافی فاصلے پر واقع تھی۔ ایک ایسی شخصیت جسے کاتب وحی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، اور جس نے مکمل قرآن حکیم زبانی طور پر یاد کرنے کی سعادت حاصل کی، جو حافظ قرآن تھے۔ ایسی شخصیت جس نے قرآن کریم کے متعدد نسخے تیار کر کے مختلف صوبوں کے مرکزی دفاتر کے اندر بھیجے، جس پر اس کنویں کا پانی بند کر دیا گیا جسے خرید کر کے انہوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ ایک ایسی شخصیت جس نے مدینہ کی گلیوں میں خون بہانا پسند نہ کیا، اور خود صبر و قناعت سے مظلومانہ انداز میں شہادت قبول فرما لی۔ ایسی شخصیت جن کا نام نامی، اسم گرامی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو عفان کا فرزند ارجمند تھا، اور جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوا۔ ایسی شخصیت جسے لسان رسالت سے جنت کی بشارت اور جنت کی خوشخبری ملی۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے کہ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب۔ اس طرح عبد مناف پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ کا سلسلہ نسب اس طرح سے ہے کہ عروہ بنت قریظ بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی، اور آپ کی نانی کا نام ام حکیم بیضاء بنت عبد المطلب تھا، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی سگی بہن تھی۔ اور بعض روایت کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، یہ دونوں جڑواں بہن بھائی پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بہن کے لڑکے تھے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ کے ماموزاد بھائی تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مشرف اسلام ہوئی، اسلام قبول کیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ان کا انتقال ہوا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود انہیں
ان کے جنازے کو کندھا دے کر کے قبرستان تک لے گئے اور دفنایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زمانہ جاہلیت کے اندر ہی فوت ہو چکے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت دور جاہلیت میں ابو عمر تھی، لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں، ان کے نکاح میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، تو اس وقت سے پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیت ابو عبداللہ کی اختیار فرما لی، اور پھر اسی کنیت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان یاد کیا کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین ہے، اور اس لقب کی وجہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ذو النورین اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی زوجیت میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ اعزاز صرف آپ ہی کو حاصل ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء اور سید الرسل ہیں، ان کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد زوجیت کے اندر آئیں، جس کی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا گیا۔ محلب بن ابی صفرہ سے پوچھا گیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے میرے ماموں حسین الجعفی نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا گیا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر کے قیامت تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کی زوجیت میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں، اسی لیے آپ کو ذو النورین سے ملقب کیا گیا۔ بعض لوگوں نے یہ وجہ تسمیہ بیان کی ہے کہ آپ ہر رات نماز میں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کریم کرتے تھے، اور چونکہ قرآن اور قیام اللیل دونوں ہی نور ہیں، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا گیا۔ لیکن زیادہ راجح وہی پہلی بات ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے عقد زوجیت کے اندر آئی، تو اس وجہ سے آپ ذو النورین کہلائے گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت صحیح قول کے مطابق مکہ مکرمہ میں عام الفیل کے 6 سال بعد ہوئی، جب ابرا نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے حملہ کیا تھا، تو اس واقعے کے 6 سال بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش طائف کے اندر ہوئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 سال چھوٹے تھے۔ آپ کا قد درمیانہ تھا، نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ پست قد تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چمڑا باریک تھا، گھنی اور لمبی داڑھی تھی، جوڑوں کی ہڈیاں بڑی تھیں، اور فرمایا کہ دونوں کندھوں کے درمیان کا فاصلہ بڑا تھا، سر میں گھنے بال تھے، داڑھی میں زرد حجاب لگایا کرتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ درمیانہ قد، حسین بالوں والے اور خوبصورت تھے۔ سر کے سامنے کے بال گر گئے تھے
اور دونوں قدموں کے درمیان اچھا فاصلہ تھا، ناک اونچی تھی، پنڈلیاں ضخیم تھی، بازو لمبے تھے، بال گنگریالے تھے، دانت انتہائی خوبصورت تھے، آپ کی زلفیں کانوں سے نیچے لٹکتی تھیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ گندمی تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ گورے چٹے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جاہلیت میں قوم کے برگزیدہ لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ آپ بلند مرتبہ، مالدار اور شیریں کلام، شرم و حیا کے پیکر تھے۔ آپ کی قوم آپ کو نہایت ہی محبت اور عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اور اسلام سے پہلے بھی آپ ظاہری اور باطنی پاک دامنی اختیار کیے ہوئے تھے، اور آپ کی پاک دامنی کا حال یہ تھا کہ آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، اور نہ کبھی بے حیائی کے مرتکب ہوئے، نہ کبھی شراب پی، بلکہ شراب کی مذمت کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ عقل کو زائل کر دیتی ہے۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں عقل ہی سب سے اعلیٰ اور قیمتی چیز ہے، اور فرماتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ عقل کے ذریعے سے بلندی حاصل کرے، نہ کہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کرے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو نوجوانوں کی محفلوں کی رنگینیاں اپنی طرف مائل نہ کر سکیں، اور نہ بے حیائی اور لہو و لعب کی مجلسیں آپ کو فریفتہ بنا سکیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے نہ کبھی گانا گایا اور نہ کبھی اس کی خواہش کی، اور جب سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے اوپر بیعت کی ہے، اس وقت سے دائیں ہاتھ سے کبھی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ جاہلیت اور اسلام دونوں ادوار میں کبھی شراب کے قریب نہیں پھٹکا، اور نہ کبھی بدکاری کا مرتکب ہوا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے اندر جو مروجہ علوم تھے، انساب، امثال، تاریخ وغیرہ، ان پر عبور رکھتے تھے، اور آپ نے شام، حبشہ اور دوسرے علاقوں کی طرف کثرت سے سفر کیے تھے۔ اس وجہ سے آپ غیر عرب قوموں کے اطوار سے، ان کے کلچر سے، ان کے طرز بود و باش سے دوسرے لوگوں کی بنسبت زیادہ واقفیت رکھتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تجارت پیشہ تھے، تو آپ نے بھی تجارتی کو اپنا پیشہ بنایا اور اسے خوب ترقی دی، یہاں تک کہ آپ کا شمار بنو امیہ کے ان مالدار لوگوں میں ہونے لگا جن کی قریش کے نزدیک بڑی قدر و منزلت تھی۔ مکہ کے جاہلی معاشرے میں شرف و عزت کا معیار رکھتی تھی۔ دولت ہی کی بنا پر لوگوں کی تعظیم کی جاتی تھی۔ جس خاندان کے بیٹے بھائی زیادہ ہوتے تھے، وہ خاندان زمانہ جاہلیت کے اندر مضبوط مانا جاتا تھا، اور لوگ اس سے مرعوب رہتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی قوم کے اندر بڑی عزت حاصل تھی، اور لوگ آپ کو محبت اور قدر و منزلت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ کی عظیم خوبیوں نے آپ کو سب کا محبوب بنا دیا تھا۔ آپ کی محبت لوگوں کے دل و دماغ میں اس قدر راسخ ہو چکی تھی کہ ایک مرتبہ آپ کے دور کی ایک عرب خاتون اپنے بچے کو لوری دیتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی: احبک والرحمن حب قریش لعثمان، رحمان کی قسم میں تجھ سے اس طرح محبت کرتی ہوں جس طرح قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی، تو اس وقت آپ کی عمر 34 برس کی تھی۔ آپ نے بغیر کسی حیل و حجت کے اسلام کی دعوت کے اوپر لبیک کہا اور اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔
ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایمان لانے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات سے پہلے میرے پاس میری خالہ سودا بنت قریظ آئیں، اور یہ بہت ہی عقل مند خاتون تھی۔ انہوں نے آ کر کے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں بشارت دی اور کہا کہ ایک ایسے نبی کا ظہور ہوا ہے کہ جو بتوں کی عبادت کو برا سمجھتا ہے اور اس کو باطل قرار دیتا ہے، اور ایک خدا کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور اس نے مجھے ترغیب دی، رغبت دلائی کہ تم اس نبی سے ملو اور اس کا دین جو ہے اختیار کرو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا راستے پہ، اور میں غور و فکر کر رہا تھا کہ جو بات مجھ سے میری خالہ نے کہی ہے، تو اتنے میں میری ملاقات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئی، اور میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بات بیان کی جو مجھ سے میری خالہ نے بیان کی تھی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ لقد صدقت خالتک، اللہ کی قسم تمہاری خالہ نے جو بات کہی ہے وہ سچی ہے، اور جو خبر تمہیں دی ہے وہ خبر بھی سچی ہے۔ وبشرتک بالخیر یا عثمان، اور اے عثمان میں تمہیں خیر کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان انک لرجل عاقل، تم ایک عقل مند انسان ہو، اور جو حق بات ہے وہ تمہارے اوپر پوشیدہ نہیں ہونی چاہیے، اور حق اور باطل کے درمیان میں اشتباہ تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا ما هذه الاصنام التي يعبدها قومنا، ان بتوں کی کیا حیثیت ہے جن کی ہماری قوم پوجا کرتی ہے، عبادت کرتی ہے۔ الیست من حجارۃ، کیا یہ بت پتھروں کے بنے ہوئے نہیں ہیں؟ صم لا تسمع ولا تبصر، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، نہ تو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بلا، بالکل یہی بات ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَإِنَّمَا قَالَتُ خَالَتُكَ یا عثمان قد تحقق، عثمان تمہاری خالہ نے جو بات کہی ہے وہ وجود کے اندر آ چکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک عظیم الشان رسول ساری انسانیت کی طرف مبعوث کیا ہے، ایک ایسے دین کے ساتھ بدین الہدا والحق، جو سچا دین ہے اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ من ہوا، کہ وہ نبی کون ہے کہ جس نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور جو ساری انسانیت کی طرف مبعوث کیا گیا ہے دین حق کے ساتھ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، کہ وہ نبی محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب ہے۔ میں نے کہا الصادق الامین، وہ جو کہ صادق الامین ہے؟ فقال ابو بکر نعم، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں وہی، انہ ہوا۔ فقلت هل لك ان تصحبني الیہ، میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ مجھے ان کے پاس لے جا سکتے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، اور ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا فلما رآنی قال اجب یا عثمان داعی اللہ فإنی رسول اللہ علیکم خاصۃ وإلی الخلق عامہ، اے عثمان میری دعوت کو قبول کرو، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے خاص رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور ساری انسانیت کی طرف عام طور پر رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فواللہ ما ان ملأت عینی منہ وسمعت مقالتہ، اللہ کی قسم جب اللہ کے نبی مجھ سے بات کر رہے تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھ رہا تھا، میری آنکھیں ٹھنڈک نہیں پا رہی تھیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے استراحت ملی، سکون ملا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کر دی، اور میں نے کلمہ پڑھا ثم شہدت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں نے اس بات کی گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بنی ہاشم میں سے کوئی ایمان نہیں لایا تھا، اور اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ابو لہب سے زیادہ علانیہ طور پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے دشمنی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ابو لہب اور ان کی بیوی قریش کے اندر سب سے زیادہ سخت دل تھے اور سب سے زیادہ ایذا اور تکلیف پہنچانے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حجوں کے اندر سورہ لہب کو نازل فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور برباد ہوا، نہ کام آیا اس کو اس کا مال اور نہ وہ چیز جو اس نے کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلوں والی آگ کے اندر داخل ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے اس سورت کے نزول کے بعد ابو لہب کی عداوت اور اس کی دشمنی، اس کا غصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلے سے زیادہ بڑھ گیا، اور اسی طریقے سے اس کی بیوی جو تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیر رکھتی تھی اور مسلمانوں کے ساتھ، تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے کے ساتھ، جس کا نام عتبہ تھا، کیا تھا۔ تو ابو لہب نے اپنے بیٹے کو یہ حکم دیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ تو اس نے باپ کی بات کو مانتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دے دی، اور نہ صرف طلاق دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر اس نے گستاخی بھی کی۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے اسلام قبول کرنے کا سبب وہ واقعہ بنا جو آپ کو شام سے واپسی پر پیش آیا، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو وہ واقعہ آپ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ جب آپ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، قرآن کی تلاوت کی، اسلام کے حقوق اور فرائض سے آگاہ کیا، اللہ کے انعام و اکرام کا وعدہ فرمایا، تو وہ ایمان لے آئے۔ اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں حال ہی میں شام سے واپس آیا ہوں،
اور جب ہم معان اور زرقاء کے درمیان تھے تو ہم آرام کے لیے ایک جگہ پر اترے اور لیٹ گئے۔ میں ابھی نیم خوابی کے اندر تھا، پوری طریقے سے مجھے نیند نہیں آئی تھی، گہری نیند کے اندر نہیں تھا کہ کسی نے آواز دی، اے سونے والو بھاگو، مکہ میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے۔ ہم یہاں آئے تو آپ کی بارے میں سنا کہ اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب عادت نہایت سنجیدگی سے اسلام کی دعوت کا جائزہ لیا اور سوچ بچار کے بعد آپ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ کلمہ پڑھا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر ان کی خالہ سودا بنت قریظ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشعار کی صورت کے اندر کچھ اس انداز کے اندر خراج تحسین پیش کیا۔ فرمایا حد اللہ عثمانا بقولی الی الہدا، حد اللہ عثمانا بقولی الی الہدا وارشدہ واللہ یہدی الی الحق، فتابا بالرأی السدید محمدا وكان برأي لا يصد عن الصدق، وأنكحه المبعوث بالحق بنته فكان كبدر ما زج الشمس في الأفق، فداؤك يا ابن الهاشميين مهجتي وأنت أمين الله أرسلت للخلق۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی، عثمان کو ہدایت دی، حق کی طرف رہنمائی کی، اور اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی صاحب رائے کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ وہ ایسی سوچ کے حامل تھے جو حق کو قبول کرنے سے نہیں روکتی۔ پھر رسول برحق نے ان سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ وہ ایسے ہو گئے جیسے افق میں چاند سورج کے ساتھ مل گیا ہو۔ اے رسول ہاشمی میری جان آپ پر قربان ہو، آپ اللہ کی امین ہیں اور مخلوق کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ فرمایا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر اہل اسلام کے اندر نہایت ہی خوشی پھیل گئی اور آپ اسلام قبول کرنے والے چوتھے آدمی تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخوت ایمانی اور محبت کی کڑیاں نہایت ہی مضبوط ہو گئیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے اسباب پیدا فرما کر آپ کو بہت بڑے اعزاز سے نواز دیا۔ اس کے بارے میں نے ابھی عرض کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ کر دیے تھے۔ بعض روایات کے مطابق یہ کہ ابھی رخصتی کی نوبت نہیں آئی تھی کہ سورہ لہب نازل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس سورت کے نزول کے بعد ابو لہب اور اس کی بیوی نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ چنانچہ ان دونوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے، دل دکھانے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کی عزت اور ابو لہب کے بیٹوں کی ذلت کا اعلان ہو گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو جو ہی معلوم ہوا کہ ابو لہب کے بیٹوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی ہے، تو آپ نے فوراً پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیج دیا کہ میں رقیہ کے ساتھ شادی کا خواہش مند ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ منظور فرما لیا اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا گیا۔ خود ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حسن سیرت اور حسن صورت دونوں میں بے مثل تھی۔ رخصتی کے وقت اس مبارک جوڑے کو یہ خراج تحسین پیش کیا گیا: احسن زوجین رآہما انسان، احسن زوجین رآہما انسان، رقیۃ وزوجها عثمان۔ انسانی آنکھ نے جو خوبصورت ترین جوڑا دیکھا ہے وہ سیدہ رقیہ اور ان کے شوہر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑا ہے۔ عبد الرحمن ابن عثمان قریشی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی رقیہ کے ہاں تشریف لے گئے، تو اس وقت وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دھو رہی تھی، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: یا بنی احسنی الی ابی عبد اللہ فإنہ اشبہ اصحابی بی خلقا۔ اے میری پیاری بیٹی، ابو عبداللہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ پہلے میں نے عرض کیا کہ ابو عبداللہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی۔ فرمایا کہ فإنہ اشبہ اصحابی بی خلقا، کیونکہ اخلاق کے لحاظ سے میرے صحابہ میں عثمان غنی میرے سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل یہ سمجھتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلوا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صف ماتم بچھوا دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے بہتر انتظام کر دیا اور دشمنان رسول کو ناکام و نامراد کر دیے، اور ہمیشہ کے لیے وہ خیر سے محروم ہو گئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو اللہ نے ان کے شر سے محفوظ رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ فرماتے ہیں وہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بڑی شان و شوکت کا مالک تھا۔ اس خاندان کے جد اعلیٰ امیہ بن عبد شمس بڑی شان کے رئیسوں میں سے تھے، اور جوامردی میں اور بہادری میں فرمایا کہ وہ یکتائے روزگار تھے۔ خلفائے بنو امیہ کی طرف منسوب ہیں۔ قریش کا قومی پرچم عقاب اسی خاندان کے قبضہ میں تھا، اور یہ خاندان بنو ہاشم کے ٹکر کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس خاندان کے افراد میں سے دوسرے قبیلوں کی بنسبت دشمنی کے جذبات زیادہ پائے گئے۔ ابو سفیان بن حرب جو قبول اسلام سے پہلے غزوہ بدر کے بعد تمام غزوات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل رہا، اس کا تعلق اسی اموی خاندان سے تھا۔ عفان اور ابو سفیان قریش کے دولت مند شرفاء میں شمار کیے جاتے تھے، اور بڑے پیمانے پر تجارتی کاروبار کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام عرب کی روش سے ہٹ کر کے لکھنا پڑھنا بھی سیکھا، اور جوانی کے آغاز سے ہی تجارت سے وابستہ ہو گئے، اور اپنی دیانت اور صداقت کی بنیاد پر ترقی کر کے قریش کے مالدار لوگوں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہونے لگا۔